اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا امام جماعت و امام جمعہ مسجد ہرا حجت الاسلام والمسلمین آقا حاجت حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس عظیم الشان برسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب فرمائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا حاجت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہم سب جس ہستی کی برسی منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، امام خمینی امام راحل، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات خصوصاً ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام خمینی کے کارنامے، امام خمینی کے اقدامات، ان سب سے آگاہی سے قبل ہمیں سب سے پہلے خود ذات خمینی اور شخصیت خمینی کی معرفت ضروری ہے۔ لہٰذا نہایت اختصار کے ساتھ، چونکہ نماز کا وقت بھی بہت ہی قریب ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے میں 2 عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام خمینی کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی۔ تاریخ اسلام میں ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے علم کے میدان میں۔ جو فقیہ تھے وہ فیلسوف نہیں تھے، جو فیلسوف تھے وہ عارف نہیں تھے۔ 3 بنیادی علوم ہیں، فلسفہ، عرفان اور فقہ۔ ان علوم میں آج تک عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک قسم کا تضاد ہے، جو فقیہ ہے وہ فیلسوف نہیں ہو سکتا، جو فیلسوف ہے وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر ایک تضاد نظر آتا ہے ان علماء کے آپس میں یا ان علوم کے آپس میں۔ تاریخ میں نادر شخصیات ہیں جن میں سے ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو بذات خود صف اول کے فقیہ بھی تھے، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ فیلسوف بھی تھے۔ جس وقت فلسفہ کو پڑھانا نجف اور قم میں حرام سمجھا جاتا تھا، اسی وقت امام خمینی عظیم المرتبت استاد تھے فلسفے کے۔ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فیلسوف تھے، اور فقیہ و فیلسوف ہونے کے ساتھ ساتھ صف اول کے عرفاء میں سے تھے، اور امام خمینی کے عرفانی کلام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بس یہ تضاد جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا تھا، یہ تضاد امام خمینی کی ذات نے ختم کر دی۔ خمینی ایک ہی وقت میں فیلسوف بھی تھے، خمینی ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے، اور خمینی ایک ہی وقت میں پائے اول کے عارف بھی تھے۔ اسی طرح امام خمینی کے ذات میں یہ جو وسعت نظر آتی ہے، اس کے علاوہ امام خمینی کی صلاحیتوں میں بھی ہمیں ایک وسعت نظر آتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو انقلاب اسلامی کے مفکر بھی ہے، عام طور پر توجہ کریں، جو مفکر ہوتا ہے، جو نظریہ دان ہوتا ہے، وہ صرف مفکر ہی ہو سکتا ہے، وہ سسٹم انجینئر نہیں بن سکتا، وہ اس فکر کو عملی سسٹم میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں خود انقلاب اسلامی کے مثال دیتا ہوں، شہید مرتضیٰ مطہری انقلاب اسلامی کے مفکرین میں سے ہے، اور ڈاکٹر شہید بہشتی جنہوں نے آ کر اس ولایت فقیہ کے نظریے کو لا کر باقاعدہ نظام میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد آنے والے آیت اللہ رئیسی تک یہ سارے کے سارے یہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں۔ لیکن ہم امام خمینی کی ذات میں اگر توجہ کریں تو امام خمینی سب سے پہلے امام خمینی نے خود نظریہ ولایت فقیہ پیش کیا،
امام خمینی خود مفکر بھی تھے، اور امام خمینی نے خود اسی نظریہ ولایت فقیہ کو عملاً سسٹمائز کر کے نظام ولایت فقیہ کی صورت میں نافذ بھی کر دیا۔ بس امام خمینی کی ذات کی جامعیت کا اندازہ لگائے کہ وہ خود مفکر بھی ہے، وہ خود اس نظام کو سسٹمائز بھی کرتا ہے، اور پھر وہ خود اس نظام کو چلاتا بھی ہے۔ اور ایسی شخصیات ہمیں شیخ واحد کے علاوہ تاریخ میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ شیخ واحد تھے جن کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں موجود تھی، جن کے بعد ہمیں امام خمینی کی صورت میں یہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں، یہ جامعیت نظر آتی ہے، یہ وسعت نظر آتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی شخص کی افکار میں، کسی شخص کی فکر میں یہ وسعت اسی وقت آتی ہے جب اس کی ذات میں اور اس کی شخصیت میں وسعت ہو۔ امام خمینی کی ذات میں یہ وسعت تھی، امام خمینی کی ذات میں یہ جامعیت تھی، جس کے نتیجے میں افکار امام خمینی کے اندر اتنی جامعیت موجود ہے کہ ہم امام خمینی کے افکار کو شیعوں کے حد تک محدود نہیں کر سکتے، ہم امام خمینی کے افکار کو ایران کے حد تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ امام خمینی کے افکار تمام مظلوم اور مستضعف قوموں کے لیے ہے۔ اگر آ کر مستضعف قومیں آ کر امام خمینی کے افکار کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرے تو امام خمینی کے افکار ہر قسم کے، ہر طبقے کے، خصوصاً تمام مظلومین جہان کو نجات دے سکتے۔ اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی جامعیت اور وسعت کا نتیجہ ہے کہ امام خمینی نے تاریخ میں وہ کارنامہ انجام دیا جو امام خمینی سے پہلے نہ کسی نے انجام دیا، نہ شاید کوئی امام خمینی کے بعد انجام دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کی رہنمائی کے لیے، سوسائٹی کی گائیڈنس کے لیے بھیجا تھا، رحلت رسول کے بعد اور مولا امیر المومنین کے خلافت کے بعد ہمیں یہ اسلام جو سوسائٹی میں ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں معاشرے کے اندر نظر آنا چاہیے تھا، یہ اسلام سمیٹ کر کتابوں کے اندر محدود ہو گیا، یہ اسلام سمیٹ کر لائبریریوں کے اندر محدود ہو گیا، یہ اسلام سمیٹ کر امام بارگاہوں اور مساجد کے اندر بند کر دیا گیا۔ لیکن امام خمینی وہ فقیہ ہے کہ جنہوں نے اس اسلام کو ان لائبریریوں کے قید سے، ان امام بارگاہوں اور مساجد کے قید سے آزاد کر کے معاشرے کے اندر برجستہ نظام بنا کر سوسائٹی کے اوپر نافذ کر دیا، اسلام کی اس محدودیت کو ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے امام خمینی نہ فقط محسن ایران ہے، نہ فقط محسن تشیع ہے، بلکہ امام خمینی محسن اسلام ہے، چونکہ امام خمینی نے اسلام کو نجات دی ہے، اسلام کو اس محدودیت سے نکالا ہے۔ امام خمینی کے افکار میں جامعیت ہے، وسعت ہے، اور امام خمینی کے افکار کی یہ جامعیت اور یہ وسعت امام خمینی کی ذات کی جامعیت، امام خمینی کی شخصیت کی جامعیت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں امام خمینی کے کارناموں اور امام خمینی کے افکار سے پہلے، سب سے پہلے خود امام خمینی کی ذات کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ میں اعتراف کرتا ہوں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے کہ امام خمینی کی ذات کی معرفت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جس طرح آپ کے عظیم المرتبت شاگرد، آج کے زمانے کے صف اول کے فیلسوف حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ امام خمینی کی ذات میں اتنی جامعیت و وسعت ہے کہ خمینی کو سمجھنے کے لیے مزید 200 سال چاہیے، امام خمینی کو سمجھنے کے لیے مزید 200 سال چاہیے۔ لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق، ہم اپنے صلاحیتوں کے مطابق امام خمینی کی ذات کو، امام خمینی کے افکار کو اور امام خمینی کی شخصیت کو پہچاننے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں انہی جملوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار امام خمینی کے درجات کو بلند فرما۔